تھی اور ان کے گمان کے مطابق نتیجہ اس کا بڑا برا ہونا تھا، لیکن میرے رب کے قرآن نے اس کا پردہ ہی چاک فرما دیا۔ اور پتہ ہے قرآن نے کیا بیان کیا؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب ترجمہ سنیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اہل کتاب کے ایک گروہ نے جو قرآن مسلمانوں پہ نازل ہوا ہے، پتہ ہے اس بارے میں کیا کہا تم صبح کو اس پہ ایمان لے آنا اور شام کو اس کا کفر کرو، یعنی اس کا انکار کر دینا۔ کیوں؟ تاکہ وہ مسلمان اسلام سے پھر جائیں۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا محبوب ان کی یہ سازش ہے، ان کی یہ چال ہے، صبح کلمہ پڑھے شام پھر جائیں تاکہ جو اسلام کے قریب آنے والے ہیں وہ بھی پھر جائیں۔ تو میرے رب نے ان کے منصوبے سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ ان کی چاہت یہ ہے، ان کا ارادہ یہ ہے۔ اب ان کے حوصلے تو رب نے کیے پست، اور محبوب کے غلاموں کے بارے میں پھر رب نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ محبوب یہ جو فضل ہے یہ تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے رب اپنا فضل دے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ یہ سمجھتے تھے ہم پروپیگنڈا کریں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، رب کے قرآن نے ان کی ساری بات کو کھول دیا، جو کچھ انہوں نے سوچا تھا قرآن نے۔ اب دیکھیں یہ سازشیں ہر دور میں ہوئیں، سرکار کے دور میں بھی انہوں نے کی، لیکن کامیاب ہوئی؟ بولے تو صحیح نا، نہیں ہو سکی۔ آج بھی معاذ اللہ اگر سویڈن کے اندر وہ قرآن مجید کے نسخے کو جلا کے یہ سازش کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والوں کو دور کریں گے، محمد عربی کے ساتھ محبت کرنے والوں کے سینے سے قرآن کو نکالیں گے، تو رب کعبہ کی قسم ہم جتنی محبت قرآن سے پہلے کرتے تھے اب قرآن سے اس سے بھی بڑھ کے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو یہ سازشیں رب نے ناکام کی، ہم بھی اپنے سینوں میں آج تہیا کرتے ہیں۔ اگر پہلے تھوڑا قرآن پڑھتے تھے اب زیادہ پڑھیں گے، پہلے ایک وقت پڑھتے تھے 2 وقت پڑھیں گے، پہلے میرے گھر میں اگر تلاوت نہیں تو میرے گھر میں تلاوت قرآن ہوگی، اور میرے گھر کا بچہ ایک ایک فرد وہ قرآن کو سینے سے بھی لگائے گا، اپنی زبان پہ بھی کلمات طیبہ وہ قرآن کے پڑھے گا اور بتا دے گا جتنی مرضی سازشیں کر لو لیکن قرآن کا پیغام کبھی ختم ہو سکتا نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ انشاءاللہ پرچار ہوتا رہے گا۔ اور یقین کریں ساتھ ساتھ یہ کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رجب شریف آپ کا 6 کے ساتھ تعلق بھی ہے، آپ کی میں محبت قرآن بھی آپ کو سناتا چلوں۔ آپ نے جو باتیں اپنی کتابوں میں بیان کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اب ایک بات سنیں، آپ نے باقاعدہ اپنے ملفوظات میں نا حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی ایک نظر اٹھتی ہے 90 لاکھ کو محمد عربی کا غلام بنا دیتے ہیں۔ اور یار جن مسلمانوں میں ایسی ہستیاں ہو وہ ایک نگاہ اٹھائیں 90 لاکھ مسلمان ہو سرکار کی محبت والے بن جائیں تو کیا 90 لاکھ کی زبان پہ پھر قرآن جاری نہیں ہوگا؟ جن کے اندر ایسی ہستیاں ہو کیا وہاں قرآن کے ترانے رک سکتے ہیں؟ کیا وہاں قرآن کی تلاوت بند ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کا سنیں، آپ نے اپنے ملفوظات کے اندر بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب فوت ہوئے نا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا بنا؟ اب سنیں حضرت سلطان محمود کے جملے، کہا ایک رات میں کسی بندے کے گھر میں مہمان تھا، اس نے مجھے جس کمرے میں ٹھہرایا نا اس میں ایک تاق اور اس میں قرآن مجید تھا۔ اب میں نے کیونکہ آرام کرنا تھا اور مجھے پتا چلا اس تاق کے اندر قرآن ہے تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سوچنے لگے قرآن کے ہوتے ہوئے میں سو کیسے سکتا ہوں، یہ تو بے ادبی ہے، رب کا قرآن بیداریاں دیتا ہے اور میں یہاں پہ سویا رہوں۔ کہتے پھر میں نے سوچا کہ قرآن مجید کو اس کمرے سے دوسرے کمرے میں بھیج دیتا ہوں تاکہ پھر آرام سے سو جاؤں گا۔
قرآن دوسرے کمرے میں بھیج دوں؟ اب یہ وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن فوراً حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دل میں پتہ ہے کیا خیال آیا؟ کہنے لگے سلطان اپنے آرام کے لیے قرآن کو باہر بھیج رہے ہو، اپنے آرام کے لیے قرآن کو باہر بھیج رہے ہو؟ کہتے جب یہ خیال آیا نا تو میں نے ساری رات ادب میں کھڑے ہو کے گزار دی، نہ سونا ہے اور نہ اپنے کمرے سے قرآن کو باہر بھیجنا ہے۔ تو کہتے یہ باتیں میں نے سمجھا خلاف ادب ہیں، چنانچہ ساری رات یوں گزاری ادب و احترام کرتے ہوئے۔ کہتے جب صبح روانگی کا وقت ہوا نا وہاں سے چلے گئے، کہتے لیکن ادب قرآن کا یہ کیا، یہ محبت کی۔ تو کہتے ہیں اب خواب پوچھنے والے نے کہا بتائیں حضور اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ پتہ ہے؟ فرمایا وہ اس رات جو میں نے قرآن کا ادب کیا تھا میرے رب نے اس ادب کی وجہ سے میری بخشش فرما دی ہے۔ ایک رات جو میں نے قرآن کا ادب کیا تھا اسی ادب کی وجہ سے میرے رب نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ بخش دیا، میری بخشش فرما دی ہے۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے باقاعدہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری آپ کے یہاں پہ چلا کیا، فیض لیا، جب جانے لگے تو کیا کہا تھا؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے ملفوظات میں ایک اور بات بھی بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں نا ایک بڑا فاسق نوجوان تھا، کہتے ہیں اس کے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ کہتے ہیں لیکن جب اس کی وفات ہو گئی کسی نے خواب دیکھا وہ بڑے عالی شان لباس کے اندر ہے اور فرشتوں کو باقاعدہ حکم ملا ہوا ہے کہ اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں خواب دیکھنے والے نے پوچھا بھئی تم تو بڑے گناہگار تھے، یہاں شاہانہ لباس، اتنا خوبصورت لباس اور ساتھ میں تجھے جنت میں جانے کا حکم، بتا تو صحیح یہ تیرے ساتھ جو معاملہ ہوا لوگ تو تیرے کرتوتوں سے واقف تھے، تجھے فاسق کو فاسق سمجھتے تھے، یہ معاملہ کیسے ہوا تجھے جنت کے اندر اعلیٰ مقام مل گیا؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دلیل المعارفین مجلس نمبر 5 اس میں آپ کا یہ جملہ موجود ہے کہ اس نے پتہ کیا کہا دنیا میں اللہ نے ایک نیکی کی مجھے توفیق دی ہوئی تھی، ایک نیکی کی مجھے دنیا میں کیا تھی؟ توفیق، وہ یہ تھی میں جب بھی قرآن کو دیکھتا تھا تو ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا، جب بھی قرآن کو دیکھتا تو ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا، اور کہتے اس جگہ تنہائی میں بھی کھڑا رہتا تھا، مکمل احترام کے ساتھ میں اس کی زیارت کرتا تھا۔ کہتے ہیں اسی ایک عمل کو اللہ نے قبول کر کے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں اور یہ مرتبہ اور یہ درجہ جنت میں دے دیا۔ اور یار جس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ماننے والے ہیں، آپ کی چھٹی رجب شریف کے ماننے والے ہیں، یہ قرآن سے محبت والوں کے واقعات یوں بیان کرتے ہیں کہ رب انہیں یوں شانیں دیتا ہے، یوں عظمتیں دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی اولاد کے سینوں میں آج اگر قرآن کی محبت داخل کریں گے نا، یقین کریں نسل در نسل دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن ہماری اولاد کے سینوں سے قرآن کی محبت کوئی نہیں نکال سکے گا، یہ ہم داخل کریں۔ حضور کا فرمان بھی ہے ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت کی محبت سکھاؤ۔ یہ آج تلاوت کرنے والے ہوں گے تو قیامت تک کے لیے ان کے سینوں سے کوئی قرآن کی محبت نکال سکتا؟ کوئی جیسے مرضی ہیلے بہانے کرے اور وہ شاید کافر بے ایمان بدبخت یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے معاذ اللہ ابھی حالیہ یہ چند دن پہلے قرآن مجید اگر نسخہ نظر آتش کیا ہے تو شاید یہ محبت لوگوں میں کم ہو جائے، یہ محبت یقیناً کبھی کم ہو سکتی نہیں ہے۔ ہم آج بھی اظہار کریں عملی طور پہ، جمعہ پڑھیں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، شام ہو قرآن کی تلاوت کریں، اس کی برکتیں خود بھی سمیٹیں، ہمارے گھر والے بھی سمیٹیں، اور ہم اس بات کا اعلان کیے قرآن کے فیصلے کل بھی سچ تھے، قرآن کے فیصلے آج بھی سچ ہیں، اور قیامت تک کے لیے جو سب سے اچھا حق بھی ہے وہ سچ بھی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے رب کا قرآن ہے۔
بولے جو حق ہے وہ کون ہے؟ بولے رب کا کون ہے؟ جو حق ہے وہ اللہ کا، جو سب سے سچ ہے وہ بھی میرے اللہ کا قرآن ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ یا مشرکین اپنی سازشیں جو کرتے ہیں یہ سارا اس بات کا اظہار کرتے ہیں ہم میں قرآن جیسا بنانے کی طاقت نہیں ہے، ہم قرآن کا مقابلہ کر سکتے، اسی لیے تو یہ جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ بدتمیزی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب دلیلیں ختم ہو جائیں نا، کوئی بندے گالیوں پہ آ جاتے ہیں، کوئی بدتمیزیاں کرتے ہیں، کوئی جاہلانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کا چیلنج تو آج بھی ہے، آج ہے کہ نہیں؟ کوئی آئے بات قرآن کا مقابلہ کرے، مقابلہ کر نہیں سکتے، یہ بےہودہ حرکتیں کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید کے پیغامات سننے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم باقاعدہ ڈب کلا کی مسجد سے اس بات کا اظہار کریں جنہوں نے یہ بدبختی کی ہے وہ بڑے لعنتی انسان ہیں اور بدبخت پھٹکار ان پہ پڑے گی، اور ساتھ میں انشاءاللہ قرآن سے محبتوں کا ہم اظہار ضرور کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم قرآن کے ساتھ محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا انشاءاللہ اپنی زندگی کا ہم حصہ بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔